آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈیفرنٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے، پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا. تو یہ واسطہ ہے، مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولاد سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا. آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے. آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی. اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا. میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں. میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے، وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے، نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے.
لیکن بنتی تھی لاٹھی ان کے ہاتھ میں، سانپ بنتی تھی، اشدہا بنتی تھی، سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا، نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. اے یا موسیٰ انا لمدرکون، پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی، آپ تو جب چاہے جو چاہے کر لیتے ہیں، کچھ کر لیں. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا ہو تو کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کرتے تھے اسی وقت، اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار، بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے.